آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا پلسرات کا کہ پلسرات کو میدان محشر میں جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا اور ہر آدمی کو اس پر گزرنا ہوگا۔ جو نیک اور عمل صالح کے مالک ہوں گے وہ گزر جائیں گے، اور جو ظلم و زیادتی کیے ہوں گے، عمل میں کوتاہی کیے ہوں گے، وہ جہنم میں گر پڑیں گے۔ بیان کیا تھا کہ اس پلسرات کے اندر 7 مراحل، 7 منازل ہیں، اور ہر منزل کے درمیان، یعنی اس پلسرات پر 7 پل ہیں، 7 چیک پوسٹ جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہہ لیجئے، اور اس 7 جگہ سے تمام لوگوں کو گزرنا ہوگا، اور 7 جگہ پر 7 چیزوں کی چیکنگ ہوگی۔ 7 چیزوں میں جو آدمی پاس ہو گیا وہ گزر کر کے جنت میں جائے گا، ورنہ ایک چیز میں بھی فیل ہو گیا تو وہ آدمی کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا، ہاتھ پیر باندھ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سب سے، اور جیسا کہ حدیث ہے، اللہ کے رسول فرمائے کہ پلسرات پر پلسرات کو جب بچھایا جائے گا تو رشتہ داری اور امانت، یہ دونوں آدمی کی شکل میں، جیسا کہ بار بار آپ سنتے ہوں گے کہ جو ہم لوگ عبادت نیکی کر رہے ہیں یہ نعمت کی شکل میں، اور گناہ عذاب کی شکل میں قیامت کے دن جہنم میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ رشتہ داری اور امانت آدمی کی شکل میں دائیں اور بائیں پلسرات کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو لوگ رشتہ داری کو دنیا میں صحیح سے نبھائے تھے، یا اسی طرح جو آدمی کسی چیز کا ذمہ دار تھا اور وہ صحیح سے امانت داری کے ساتھ پیسہ رکھا، خرچ کیا، اور تمام طرح حساب کو صحیح سے آڈٹ کیا، خیانت نہیں کیا، تو اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ آدمی اچھا ہے، اس کو پار ہونے دیا جائے۔ اور نعوذ باللہ دنیا میں رشتہ داری کو توڑ کر کے رکھا، یا امانت کسی چیز کا اس کو حاکم بنایا گیا، ذمہ داری دی گئی، خزانچی بنایا گیا، اور وہ خیانت کیا، تو کہیں گے کہ یہ آدمی گھوٹالہ باز ہے، اس کو جہنم میں گرا دو۔ اس لیے میرے دوستو، جس طریقے سے ہم لوگ نہیں چاہتے ہوئے بھی آپریشن کرواتے ہیں، نہیں چاہتے ہوئے بھی انجیکشن لیتے ہیں، اسی طرح رشتہ داروں سے دل ٹوٹ گیا ہو، نئی طبیعت چاہتی ہے، جس طرح جسم کو صحیح اور تندرست رکھنے کے لیے ناگوار چیز کو برداشت کر کے چیرا کو اور انجیکشن کے درد کو برداشت کرتے ہیں، اسی طرح جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے ان ناگوار چیز کو برداشت کریں۔ اور اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے اور رب سے دعا کریں گے، یا ربی سلم سلم، کہ اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ پار کر دیجئے۔
تو یہ پلسرات کا منظر بڑا بھیانک ہوگا، چنانچہ جیسا کہ پچھلے مرتبہ میں حدیث بیان کر چکا ہوں کہ پلسرات کے اوپر اسی طرح نام اعمال تولنے کے وقت میں اور نام اعمال جب دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، نہ بیوی کو نہ بچہ کو، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، سارے کے سارے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اور غم اتنا بڑا ہوگا کہ اگر بچہ ہوتا تو بچہ غم کی وجہ سے بوڑھا ہو جاتا، اتنا بھیانک غم کا منظر ہوگا وہ دن۔ تو اس لیے اس کی تیاری خاص کر کے امانت داری کا لحاظ کریں، امانت داری سے کام لیں، اور اسی طریقے سے رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ دو چیز میں خصوصی توجہ دیں، ورنہ جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں یا امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ لوگ یہ کھڑے ہو کر کے یہ دونوں چیزیں ان کو جہنم میں گروانے کے لیے آواز لگائیں گی۔ تو بہرحال جو بیان کیا کہ پلسرات کے اوپر 7 مراحل 7 منازل ہوں گے، 7 جگہ چیکنگ ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر ایمان کی چیکنگ ہوگی۔ سارے کے سارے لوگ پلسرات کے اوپر چڑھیں گے، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے بھی زیادہ گرم، اور 1500 کے برابر یا 3000 سال کے برابر آخرت کے اعتبار سے وہ راستہ ہے اتنی دوری کا۔ تو سب سے پہلی منزل پر ایمان کی چیکنگ ہوگی۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، جن کا ایمان صحیح ہوگا، وہ اس منزل سے، وہ اس چیک پوسٹ سے آگے گزر جائیں گے، اور نعوذ باللہ جن کا ایمان خراب ہوگا، کفر کی آمیزش ہوگی، وہ لوگ وہیں سے کٹ کر کے پہلے ہی منزل میں جہنم میں چلے جائیں گے۔ اگرچہ دنیا والے اس کو سرکاری نقطۂ نظر سے، سرکاری کاغذات کے اعتبار سے مسلمان سمجھا جاتا، جیسے کہ قادیانی یہ کافر ہیں، یا اسی طریقے سے ایک فرقہ نکلا ہے اہل قرآن، یہ اہل قرآن بھی کافر ہیں۔ حدیث کا جو منکر ہوتا ہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنے طرف سے حدیث نہیں بیان کیے ہیں، بلکہ جو بھی بیان کیے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ در حقیقت قرآن کا بھی انکار ہے، اس لیے جیسے کہ جو موٹے موٹے فرقے ہیں، یہ جن کے اوپر کفر کا فتویٰ قادیانی، اہل قرآن، اسی طریقے سے شکیل ابن حنیف کا گروہ، یہ سارے کے سارے کافر، اگرچہ دنیا والوں کے نگاہ میں یہ مسلمان سمجھے جاتے، یا فی الحال وسیم رضوی یہ کافر ہے، یہ سارے کے سارے پہلے ہی منزل پر کٹ کر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یا اسی طرح جو لوگ کفریہ بکتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سے مانگنا اور ولیوں سے مانگنے میں ایسے فرق ہے جیسے کہ کوئی آدمی بڑا ہو تو جا کے ڈائریکٹ بڑے آدمی سے تاریخ لے لے یا ان کے خادموں سے تاریخ لے لے، برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے اللہ سے مانگنے میں اور ولیوں سے مانگنے میں۔ اگر نعوذ باللہ کوئی اس طریقے سے عقیدہ رکھتا ہو یا غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہو، غیر اللہ کا طواف کرتا ہو، غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہو، یہ اگرچہ دنیا کے اندر ان کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو حصل ما فی الصدور، جب چیکنگ ہوگی تب پتہ چلے گا کون ایمان والا تھا۔ اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بڑے افسوس سے لکھے ہیں کہ مجھے افسوس ان لوگوں پر نہیں ہے جو مندر میں یا گرجا گھر میں جاتے ہیں اور گھنٹی بجاتے ہیں اور کفریہ اعمال کرتے، ان پر افسوس نہیں ہے، افسوس ہمیں ان کے اوپر ہے کہ جو مسلمان دنیا میں سمجھے جاتے ہیں اور ان کا کفر کے اوپر یہ کافروں کے ساتھ جیسا معاملہ ہوگا قیامت کے دن، مجھے ان پر افسوس ہے۔ یہ حدیث میں بھی آیا ہے یصبح الرجل مؤمن کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
کہ اتنا فتنہ کا دور ہوگا کہ صبح میں مسلمان اور شام میں کافر، شام میں مسلمان اور صبح کافر۔ اس لیے میرے دوستو ایمان کی حفاظت کیجئے، عقائد کی حفاظت کیجئے، اور قرآن اور حدیث کے اندر جو عقائد بیان کیے گئے اہل سنت والجماعت نے، جو عقیدے اللہ اور رسول اور آخرت کے بارے میں بیان کیا، اس کے اوپر جمیں۔ اس کے لیے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہترین کتاب عوام کے آسانی کے لیے تعلیم الاسلام کے اندر جو انہوں نے عقائد بیان کیا ہے، اگر ان عقیدے کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کا ایمان مضبوط رہے گا۔ تو بہرحال پہلے نمبر پر ایمان کی چیکنگ ہوگی۔ اگر جو آدمی ایمان کے اندر فیل ہو گیا، وہیں سے پل صراط پر سے کٹ کر کے سیدھے جہنم کے اندر گر جائے گا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اس منزل سے پار ہو جائیں گے، اس چیک پوسٹ سے پار ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ جو چیکنگ ہوگی وہ نماز کی، کہ یہ آدمی نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا۔ جو لوگ بے نمازی ہیں وہ سیدھے کٹ کر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہ صحیح سے پڑھتے تھے یا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے کہ سب سے بری چوری وہ چوری ہے جو نماز کے اندر کی جائے۔ سوچئے کہ کتنی نفرت ہے۔ اس لیے آدمی کو نماز کو بنانے کی فکر، یعنی کہ صرف جماعت میں جو حلقہ لگتا ہے اسی کے اندر نہیں، ہر وقت نماز کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نماز کو صحیح سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ جو آدمی نماز صحیح سے پڑھے گا، نماز کی حفاظت کرے گا، انشاءاللہ دوسرے منزل سے بھی وہ آسانی کے ساتھ پار ہو جائے گا اور وہ جہنم کے اندر نہیں گرے گا۔ لیکن نعوذ باللہ جو مسلمان سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں، نہ قرات صحیح نہ رکوع صحیح، اور نماز کے اندر چوری کرتے ہیں، نماز کے اندر نماز کے مسائل سے واقفیت نہیں ہے اور چوری کرتے ہیں، نماز کے اندر گڑبڑی کرتے ہیں، تو وہ ہم نعوذ باللہ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے۔ اسی لیے قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ابھی میدان محشر قائم نہیں ہوا ہے، 1400 سال پہلے قرآن اترا، اس کے اندر بلکہ کئی کروڑوں اربوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھا قرآن کو لوح محفوظ کے اندر، اس وقت فرما دیا کہ وہ مسلمان کامیاب ہیں۔ یقین کے لیے کہ جس طرح ایک کوئی کام ہونا یقینی ہوتا ہے تو کہتے ہیں بس ہو گیا، اسی طرح اللہ یقین کے ساتھ کہے کہ ایسے مسلمان کامیاب ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ایمان کے بعد نماز کو بنانے کی فکر کیجئے، نماز کو صفت احسان پر پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی وضو کی تیاری کریں اور نماز سے پہلے کی سنت پڑھیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں کہ مرنے کے بعد کتنی ہی مشغولی ہوگی لیکن یہ مشغولی کام نہیں دے گا۔ یہی نماز قبر میں روشنی بنے گی، میدان محشر میں سایہ بنے گا، پل صراط کے اوپر روشنی بنے گی، پل صراط پر پار کرانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے نماز کا خصوصی اہتمام کریں۔ نمبر 3، تیسرے مرحلے پر جو چیکنگ ہوگی وہ روزے کی، کہ جو آدمی اس سے پتہ یہ چلا کہ نعوذ باللہ جو مسلمان روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ سیدھے سیدھے جہنم میں تیسرے منزل میں گر جائیں گے۔ یعنی اگر ایمان والا بھی ہے، نماز والا بھی ہے، لیکن جو مسلمان نعوذ باللہ روزہ نہیں رکھتا ہے اور روزے سے غفلت کرتا ہے، یا اسی طرح روزہ رکھ کر کے اباہی تباہی غلط کاری کرتا ہے، صرف بھوکا رہتا ہے، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، پیٹ کا روزہ، ان سب کا روزہ نہیں رکھتا ہے، تو نعوذ باللہ وہ مسلمان بھی تیسرے منزل پر کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کو بھی بنانا ہے، نماز کو بھی بنانا ہے اور روزہ کو بھی بنانا ہے۔ نمبر 4، اگر جو آدمی روزہ دار ہے
اور روزہ صحیح سے رکھا تو وہ آدمی تیسرے منزل پر پار ہو جائے گا. چوتھا جو چیک پوسٹ ہوگا، چوتھی جو منزل اور چوتھا مرحلہ ہوگا وہ زکوٰۃ کی چیکنگ کی ہوگی. اس سے یہ پتہ چلا کہ نعوذ باللہ جو مسلمان سرے سے زکوٰۃ نکالتا ہی نہیں ہے وہ سیدھے سیدھے کٹ کر کے جہنم میں پلسرات سے گر جائے گا. اگرچہ وہ ایمان کا منزل، ایمان کا مرحلہ، روزے کا مرحلہ اور نماز کا مرحلہ پار کر گیا، لیکن اگر وہ زکوٰۃ سرے سے نکالتا ہی نہیں تھا یا زکوٰۃ نکالتا تھا لیکن تھوڑا سا 1,00,000 روپیہ نکلے گا اور 1-2 ہزار روپیہ نکالتا ہے، حساب کر کے صحیح سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، زکوٰۃ اس کے ذمے باقی رہ گئی ہے اور زکوٰۃ ذمے میں باقی رہنے کے باوجود وہ مر گیا، مرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیے کہ اگرچہ وہ ایمان اور نماز اور روزے کے منزل پر تو پار ہو گیا، لیکن زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے، زکوٰۃ میں کمی کرنے کی وجہ سے وہ آدمی چوتھے منزل پر کٹ کر کے وہ جہنم میں گر جائے گا. اس لیے میرے دوستو، پلسرات کو پار کر کے اصل جو جنت میں جانا ہے اور اصل کامیابی یہی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے روک دیا گیا اور شروع سے جنت میں گیا وہ آدمی کامیاب ہے، اور اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی آدمی جہنم میں چلا گیا وہ آدمی ناکام ہے. اس لیے کامیابی حاصل کیجئے، دنیا میں دولت، دنیا میں ایوارڈ، گولڈ میڈل، یہ سب حاصل کر لیجئے، اس سے کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر آخرت کی ناکامی ہو گئی ساری یہ کامیابی بیکار ہے. اور دنیا کے اندر یہ کامیابی نہیں ملے لیکن آخرت کے اندر کامیابی مل گئی تو یاد رکھیے کہ وہی ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز الکبیر، یہی اصل کامیابی اور یہی بڑی کامیابی ہے. تو اس لیے میرے دوستو زکوٰۃ کو جوڑ کر کے نکالیں اور صحیح مصرف میں صحیح جگہ خرچ کریں. ایتائے زکوٰۃ کا بھی مطلب یہی ہے، اگر لاپرواہی سے صحیح جگہ زکوٰۃ نہیں دیے تو اس میں بھی خطرہ. اس لیے اپنے جس عالم پر آپ کو یقین اور بھروسہ ہے ان سے اپنے مسائل کا حل کروائیے، حساب کروائیے، ان سے پوچھئے کہ کن کو دینا ہے، پوچھ کر کے عمل کیجئے. پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، راستہ معلوم نہیں ہے تو ایک چمار اور بھنگی سے پوچھنے میں ہم لوگ شرم محسوس نہیں کرتے ہیں، ایک چمار اور بھنگی سے بھی پوچھ کر کے راستہ کا علم حاصل کرتے ہیں. اور دین کا علم جس کے ذریعے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے اس میں علماء سے پوچھنے میں پتہ نہیں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ تم اہل علم سے پوچھا کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. لیکن پتہ نہیں کیوں لوگوں کو یہ بات بیٹھائی جا رہی کہ علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. میرے دوستو یہ آپ کو پلسرات پر سے سیدھے جہنم میں گرا دے گا. 5ویں نمبر پر جو چیکنگ ہوگی کہ اگر کوئی آدمی ایمان، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے منزل سے پار ہو جائے تو 5ویں نمبر پر جو چیکنگ ہوگی وہ حج اور عمرہ کی. اس سے یہ پتہ چلا کہ جن کے اوپر حج فرض ہے اور حج فرض ہونے کے باوجود وہ لوگ حج نہیں کیے تو یاد رکھیے کہ 4 منزل پار کرنے کے باوجود 5ویں منزل پر وہ کٹ کر کے نیچے جہنم میں گر جائے گا. اس لیے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بیٹی بیاہ لیں گے، ہوٹل کھول لیں گے اور پورا اسٹینڈ ہو جائیں گے، تب کیا ہے کریں گے حج. جس طریقے سے یہ انتظار نہیں کرتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کے بعد نماز پڑھیں گے، بیٹی کی شادی کے بعد روزہ رکھیں گے، بیٹی کے شادی کے بعد زکوٰۃ دیں گے، یہ نہیں سوچتے ہیں تو حج میں یہ کہاں سے سوچ لی ہے ہم لوگ. یہ شیطانی چال ہے. یاد رکھیے کہ یہ بڑی گمراہی ہے کہ ابھی عمر نہیں ہوئی. عمر کیا، جس کے پاس پیسہ ہو جائے حج فرض ہو گیا، اس میں عمر کی کیا بات ہے. کوئی جو آدمی بالغ ہے اور بالغ ہونے کے بعد حج کے اس کے اخراجات موجود ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، حج کرنے کی عمر ہو گئی.
داڑھی رکھنے کی عمر جب کیا ہے جس طرح داڑھی نکل گئی داڑھی رکھنے کی عمر ہو گئی، نماز پڑھنے کا روزہ رکھنے کا جو عمر ہے پیسہ ہونے پر وہی حج کرنے کا عمر ہے۔ تو جو لوگ سرے سے حج کیے ہی نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول نفرت کا اظہار کیے، فمات ان کان یہودیا او نصرانیا، چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے، یعنی ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو وہ آدمی بھی بہرحال جو انکار نہ کرے کافر تو نہیں ہوگا، لیکن بڑا گناہ کبیرہ کا مالک ہوگا وہ آدمی، اور اگرچہ کتنا ہی ایمان روزہ نماز تقوی والا ہو، لیکن حج فرض ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کیا تو 5ویں منزل پر وہ آدمی یہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا پلسرات پر سے۔ اس لیے حج کو جو لوگ جن پر حج فرض ہے وہ لوگ حج کریں۔ اچھا، بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ طواف زیارت وہ کرتے ہی نہیں بھیڑ کی وجہ سے۔ یاد رکھیے کہ ان کے لیے بیوی سے ملنا بھی منع ہو جائے گا اگر طواف زیارت ان کے ذمہ باقی ہے۔ اس لیے اپنے علماء سے صحیح رہبری حاصل کریں، اور حج کے مسائل چونکہ عام طور پر کرتے نہیں ہیں، اس لیے مجھ کو بھی حج کے مسائل مستحضر نہیں رہتا ہے، کیونکہ وہی کا تعلق ہے۔ حج کے بارے میں تو بڑی ٹریننگ کر کے جانی چاہیے اور سیکھ کر کے جانا چاہیے، ورنہ حج کے اندر جو لوگ گڑبڑی کیے یا عمرہ کے اندر گڑبڑی کیے یا سرے سے حج کیے ہی نہیں اور حج کے اندر کوتاہی رہ گئی، ان کو 5ویں منزل پر پلسرات پر سے کاٹ کر کے نیچے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اس لیے جن کے اوپر سوچئے کہ اگر بیماری ہو جائے تو لوگ 10 لاکھ 15 لاکھ بھلور میں خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، موت سے بچ نہیں سکتا، اور مشکل سے 4 لاکھ خرچ ہو اور اس کو حج کو ادا نہیں کرتے اور انتظار دیکھتے، کئی یعنی لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے، کروڑوں مسلمان جو دنیا سے حج فرض ہونے کے باوجود بغیر حج کے ان کی موت ہو گئی ہوگی۔ پتہ ہی نہیں لوگ کیا سمجھتے کہ حج کا ان سب کاموں سے ریٹائر ہونے کے بعد کریں گے، اور عمر وفا نہیں کرتی، عمر ساتھ نہیں دیتی ہے، اور عمر ان کی ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ ان کے پیسے سے بال بچے عیش موج مستی کریں گے، لیکن اس کو جہنم کے اندر عذاب کاٹنا پڑے گا۔ یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اب اگر 5ویں منزل پر بھی وہ آدمی پار ہو گیا تو 6ٹھے منزل پر جو پلسرات کر چیکنگ ہوگی، وہ چیکنگ ہوگی وضو اور غسل کا۔ اگر نعوذ باللہ جو لوگ ناپاک رہتے ہیں، بہت سارے مسلمان مرد اور بہت سارے مسلمان عورتیں یہ ناپاک ہی رہتے ہیں، یاد رکھیے کہ جو لوگ پاکی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور ناپاک رہتے ہیں، وہ سیدھے کاٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ غسل کرنا ناپاکی کا فرض ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم ناپاک ہو تو پاکی حاصل کرو، یہ فرض ہے۔ تو جو لوگ غسل نہیں کرتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، ناپاکی کا غسل نہیں کرتے، اگر آپ گرمی کی وجہ سے نہ کریں تو اس میں کوئی عذاب نہیں، جیسے آپ کو گرمی لگ رہی پھر بھی آپ کو برداشت کی طاقت ہے تو اس میں عذاب نہیں، لیکن ناپاکی کے غسل میں تاخیر کرتے ہیں یا ناپاکی کے غسل کی وجہ سے تاخیر کی وجہ سے نماز قضا ہوتی ہے، تو میرے دوستو اس پہ بھی پکڑ ہے۔ اس لیے اب تو مسلمان یہ سوچ کر کے یہ سوتا ہے کہ ہم کو نعوذ باللہ اگر غسل کی ضرورت پڑی تو فجر کی نماز پڑھنی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے اور بڑا نقصان والا یہ سوچ ہے۔ یا اسی طرح بہت ساری عورتیں جو ناخن پالش لگاتی ہیں، جو عورتیں میں کہا دیکھا ایک دوست کے کہ یہ لیڈیز کے یہ جو میک اپ کا سامان ہوتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی اپنے ناخن کے اندر ناخن پالش لگائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ تم تو زندگی بھر ناپاک رہو گی، نہ تمہارا وضو نہ غسل، نماز روزہ سے وہ کٹ گئی، تو لہذا جو عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں ان کی نماز تو ہوگی ہی نہیں، چونکہ وضو کی شرائط میں سے ہے کہ ایک بال کے برابر بھی
بدن کا عضو سوکھا نہ رہے، اسی طرح غسل کے اندر بھی کوئی عضو سوکھا نہ رہے۔ اگر عضو سوکھا رہ گیا تو وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ جب وضو اور غسل نہیں ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو گویا زندگی بھر بے نمازی اور اسی طریقے سے زندگی بھر وہ ناپاک، تو یہ تو مسلمان کی چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن افسوس کہ شہر میں بھی دیہات میں بھی ناواقفیت کی وجہ سے یہ مسلمان کی چیز ہے ہی نہیں ناخن پالش لگانے کی۔ یہ صرف ناخن پالش میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ ہر وہ چیز جس سے بدن میں پانی پہنچنے سے رکاوٹ پیدا ہو، جیسے کہ جن کا بال سر کا اڑ جاتا ہے مرد لوگ، تو بہت سارے مرد حضرات بال لگواتے ہیں نقلی بال، اور اسی بال کے اوپر سے مسح کرتے ہیں، تو ان کا وضو نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ بال لگانا ہی ناجائز ہے مسئلے کے اعتبار سے، اللہ نے جیسا بنا دیا ویسا رہیے، اور ٹوپی وغیرہ پہن کے رہیے، امامہ باندھ کر کے رہیے، چھپا رہے گا، اسلامی طریقے سے اس کو چھپائیے۔ لیکن نقلی بال، مصنوعی بال لگاتے، اس کا گناہ تو الگ ہوگا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر بال کو ہٹا کر کے سر کا مسح نہیں کیے، ان کا وضو نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے وہ لگایا ہوا بال اگر ہٹا کر کے غسل نہیں کیے تو ان کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ تو بہرحال چھٹے نمبر پر، چھٹی منزل پر جو چیکنگ ہوگی وہ وضو اور غسل کا، کہ جو لوگ ناپاک رہتے تھے وہ، یا اسی طریقے سے جو وضو اور غسل کرتے تھے ادھورا کرتے تھے، صحیح سے نہیں کرتے تھے، ان کو کاٹ کر کے چھٹی منزل سے سیدھے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ چھ چیزوں کا بیان ہو گیا کہ نمبر 1 ایمان کی چیکنگ ہوگی، نمبر 2 نماز کی، نمبر 3 روزے کی، نمبر 4 زکوٰۃ کی، نمبر 5 حج اور عمرہ کی، اور نمبر 6 وضو اور غسل کی۔ اب لوگ 6 نمبر سے تو بہت لوگ گزر جائیں گے کہ ماشاءاللہ ایمان بھی اچھا، نماز بھی اچھی، روزہ بھی اچھا، اور زکوٰۃ بھی اچھی، اسی طریقے سے حج عمرہ بھی، وضو غسل سب کچھ، لیکن آخری منزل اور آخری چیکنگ اور آخری چیک پوسٹ جو ہوگا وہ حقوق العباد کا ہوگا۔ اس حقوق العباد کے اندر بڑے بڑے اچھے اچھے دیندار، اچھے اچھے مولانا مفتی صاحب، اچھے اچھے دیندار لوگ میرے دوستو فیل ہو جائیں گے کہ اگر بہنوں کا میراث نہیں دیا، یا اسی طرح کوئی آدمی بھائی تیز ہے اور باپ کے زندگی میں زیادہ مال مار کر کے اور پیسہ مار کر کے اپنا الگ بینک بیلنس کر لیا، بہنوں کو محروم کر دیا، بھائی کو ٹھگ دیا، یعنی جتنے بھی گھوٹالہ کے شعبے ہیں، میراث نہ دے کر کے، یا بھائی بہن کا حصہ مار کر کے، بیٹیوں کو میراث نہ دے کر کے، بہنوں کو میراث سے محروم کر کے، یا کسی پر ظلم کر کے، یا اسی طریقے سے نعوذ باللہ شادی کے موقع پر لڑکا والے یہ سمجھتی ہیں کہ لڑکی والوں سے کیش لینا، لڑکی والوں سے گاڑی لینا یہ میرا واجبی حق ہے۔ ایک مسئلہ یا کھل کر کے سن لیجئے کہ اگر کوئی آدمی شادی کے موقع پر کیش کو حلال سمجھتا ہے، حلال سمجھ کر کے لیتا ہے، تو اس کا ایمانی خطرے میں پڑ جائے گا، یعنی وہ شروع ہی منزل میں کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ کیونکہ یہ مسئلہ 50 بار آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ حرام کو حرام سمجھنے سے صرف گناہ ہوتا ہے، ایمان خطرے میں نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حرام کو حلال سمجھ کر کے کرے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، وہ آدمی پہلے ہی ایمان کی چیکنگ پر کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ تو اس لیے حقوق العباد میں جتنے بھی ہیں کہ لڑکی والوں سے زبردستی لیا، یا اسی طرح کسی سے ہفتہ وصولی کیا، رنگداری وصولی کیا، اور زبردستی کسی کے زمین پر قبضہ کیا، جتنے بھی حقوق العباد ہیں، اس حقوق العباد کے موقع پر
بڑے بڑے اچھے داڑھی ٹوپی والے نعوذ باللہ اس مقام پر خطرے میں نظر آ جائیں گے کہ 6 منزل تو آسانی کے ساتھ پار کر لیا، لیکن اچھے نمازی لوگ اور داڑھی ٹوپی رکھنے کے باوجود بہنوں اور بیٹیوں کو میراث سے محروم کر دیے، بھائی کا حق مار لیا، پیسہ غبن کر لیا، کسی سے رنگداری وصول کیا، کسی سے قرض لے کر کے یوں ہی مر گیا، شادی کے موقع پر یوں ہی لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کیا اتنا کہ ہم یہ سامان وغیرہ کچھ نہیں لیں گے، بارات بھی نہیں جائیں گے، آپ کا اندازہ کے مطابق 5-6 لاکھ خرچ ہوگا، روکھا سوکھا پیسہ ہی دے دیجئے، یہ بھی ایک کاروبار چل رہا ہے۔ تو جتنے بھی اس طریقے سے کیا کرنے والے ہیں دنیا میں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں، لیکن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْفَصْلِ، اور وہ فیصلے کا دن ہوگا میرے دوستو۔ پل صراط پر سے جب گزارا جائے گا تو یاد رکھیے کہ حقوق العباد میں کٹوتی کرنے والے، حقوق العباد میں گڑبڑی کرنے والے، وہ سیدھے آخری اسٹیج پر پہنچ کر کے نعوذ باللہ جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اس لیے یہ پل صراط کے اوپر جو 7 مراحل اور 7 منازل ہیں، یہ بڑی ہی خطرناک منزل ہوگا کہ اس موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور جیسا کہ پچھلے ہفتہ میں نے عرض کیا کہ حضرت سہل ابن تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر عیاشی اور فحاشی کیے، اور جو لوگ شریعت کے اوپر نہیں چلے بلکہ آسانی کے ساتھ، منمانی کے ساتھ خوب عیش عشرت اور لمبی چوڑی زندگی گزارے اور شریعت کے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش نہیں کیے، جو آدمی آج نفسانی خواہشات کو پھیلا کر کے اور چوڑا کر کے زندگی گزار رہا ہے، پل صراط اس کے لیے بالکل تنگ کر دی جائے گی اور وہ آدمی کٹ کر کے جہنم میں گرے گا۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو تنگ کر دیا، نفسانی خواہشات کو مار دیا، نفسانی خواہشات اور جذبات کو بالکل تنگ کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط کو چوڑا کر دیں گے اور آسانی کے ساتھ اس کو گزار دیں گے۔ اور ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر ہم سے دعا منگوائی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ یہ صراط مستقیم پر جو شخص دنیا میں چلنے کی پریکٹس کر لیا، آسانی کے ساتھ پلک جھپکنے کے برابر سیکنڈوں کے اندر وہ آدمی پل صراط پار کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے لیے صحابہ کی زندگی کا نمونہ موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے سوچئے، وزیر اعظم جو آج ایک سوٹ 15 لاکھ کا پہنتا ہے اور پورے پیسہ جنتا کی چوری کر کے اور پورے جنتا کا خون چوس کر کے صرف تیل اور گیس کے اندر اربوں روپیہ روزانہ جو گھوٹالہ کر رہا ہے، اس طریقے سے یہ سوچئے کیسی عیاشی اور فحاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک ہمارا امیر المؤمنین کہ گھر کے بچوں کو میٹھا کھانے کی طبیعت چاہ رہی ہے، تو راشن میں سے بچا کر کے مہینوں میں تھوڑی سے میٹھا کھانے کے لیے اسباب مہیا کیے۔ جب امیر المؤمنین کو معلوم ہوا کہ یہ زیادہ ہے تو اتنا راشن بند کر دیے۔ آج تک کائنات میں ایسا امیر المؤمنین نہیں ملے گا جو مذہب اسلام کے اندر امیر المؤمنین نے مثال پیش کر دیا کہ اپنے نفس کو وہ کیسے دبائے۔ امیر المؤمنین ہو کر کے 18 پیون حضرت عمر فاروق کے بدن پر ہو، اور وہ بھی بعض کپڑا کا نہیں چمڑے کا، تو یہ مثال ہمارے اکابرین، ہمارے صحابہ نے پیش کر کے گیا کہ دنیا ان کے قدموں میں تھی، جس طریقے سے چاہتے عیش اور موت کی زندگی گزار سکتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے گھر میں بچوں کے عید کے کپڑے نہیں بنے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا امیر المؤمنین یا ایک معمولی گورنر، ایک معمولی چپراسی جس کے گھر میں کپڑا نہ بنے؟
لیکن پوری دنیا کا بادشاہ ہو کر مسلمانوں کا عید کا کپڑا نہیں بنا، تو میرے دوستو ان لوگوں نے یہ جو مثال پیش کی کہ اے میرے عزیزو، یہ اصل زندگی آخرت کی ہے، نفس کو دباؤ، نفس کو مارو، نفس کے اوپر صراط مستقیم پر چلنے کی پریکٹس کرو، اس سے انشاءاللہ آخرت کے دن اور میدان محشر میں جب پل صراط پر تم کو چڑھایا جائے گا، تمہارے لیے وسیع اور کشادہ ہوگا، وہاں پر چلنے میں کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ تو اگر آج ہم لوگ صراط مستقیم پر چلنے کی پریکٹس کرتے ہیں اور نفس کے خواہشات اور نفس کے جذبات کو مارتے ہیں تو آسانی کے ساتھ پل صراط پر پار ہو جائیں گے۔ اور نعوذ باللہ اگر دنیا ہی کے اندر نفسانی شہوانی منمانی زندگی کے اندر مبتلا رہے تو اس دن صراط مستقیم سے گزرنا، یہ پل صراط سے گزرنا بڑا مشکل ہوگا۔ حاصل کلام یہ کہ صراط مستقیم ہی یہ پل صراط کا ایک نمونہ ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے حالات اس طرح آئیں گے، لیکن حالات آنے کے باوجود صراط مستقیم کو تم مت چھوڑو۔ یہ صراط مستقیم اس پل صراط کا ایک نمونہ ہے کہ اس کے اوپر کہ تنگی ہو، آسانی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، اور جس حالات کے اندر بھی تمہاری زندگی گزرے، صراط مستقیم کو نہ چھوڑو تو اس کی برکت سے پل صراط پر آسانی سے پار ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے آخرت کے دن پل صراط سے آسانی سے پار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔